کامیاب ہونے والا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قلب سلیم صحت مند دل لے کر کے آئے گا، جس کے دل میں نہ نفاق کی بیماری ہوگی، جس کے دل میں نہ کوئی ریب پایا جائے گا، جس کے دل میں نہ شرک کی کوئی بیماری ہوگی، جس کے دل میں نہ کوئی قساوت قلبی پائی جائے گی، جس کا دل نہایت ہی صاف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی انسان قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ تو ساتھیوں، میں اس مختصر سی مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے انسانی دل کی تمام بیماریوں کا تذکرہ نہ کر کے صرف ایک بیماری کا تذکرہ کرتا ہوں جو عام طور پر ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اس موضوع کو سچ پوچھئے، ہم نے جو اس موضوع کا جو انتخاب کیا ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر وہ بیماری پائی جاتی ہے، سب سے پہلے ہم اسے اپنے دل کی بیماری سمجھتے ہیں اور اپنے دعات کی دل کی بیماری سمجھتے ہیں، اپنے دیندار بھائیوں کی دل کی بیماری سمجھتے ہیں، اس لیے اس کے علاج کی طرف خصوصی طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ توجہ دی جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ہم حاضر ہوں تو ہمارا دل قلب سلیم اور پاک صاف دل۔ ساتھیوں، جیسا کہ اعلان کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہمارے درس کا عنوان ہے قساوت قلبی، لیکن سوال یہ ہے کہ قساوت قلبی کا معنی کیا ہے؟ میں اپنے اعتبار سے اردو کا کوئی ایسا جامع لفظ نہیں پایا جس سے اسے تعبیر کیا جائے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے محترم اور ہمارے معزز استاد شیخ منیر قمر صاحب حفظہ اللہ اگر اس کی کوئی صحیح تعبیر کر دیں تو وہ بہتر ہوگا کہ آخر قساوت قلبی کو ہم اردو میں کس ایسے الفاظ سے تعبیر کریں کہ اسے آپ لوگ سمجھ جائیں، لیکن میں اسے اپنی زبان میں ذرا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، قساوہ ایک لفظ ہے، عربی زبان کا ہے، جس کے مادے میں اصل سختی اور ٹھوس پن پایا جاتا ہے۔ جس کے معنی میں اصل کیا چیز ہے کہ سختی ہو اور ٹھوس پن ہو۔ اسی لیے الحجر القاسی یعنی قاسی پتھر وہ پتھر ہوا کرتا ہے جو بہت ہی سخت ہو اور اس کے اوپر کسی بھی چیز کا اثر نہ ہونے پائے۔ ارض القاسیہ، قاسیہ زمین اس زمین کو کہتے ہیں جو بنجر ہو، پانی کا اس پر کوئی اثر نہ ہو سکے اور نہ ہی اس کے اندر سے سبزہ اگے۔ جب علماء قسوت قلب کو سے تعبیر کرتے ہیں اس لفظ کو، یا قرآن مجید میں جو قسوت قلب کی برائی بیان کی گئی ہے اس سے وہ دل مراد ہے جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات اور احکام سے متاثر نہ ہو، جس دل کے اوپر نصیحتوں کا اثر نہ پایا جائے، وہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ احکام کے تابع فرمان نہ بن سکے، جس دل کے اندر نہ نرمی پائی جائے، نہ رحمت پائی جائے اور نہ خشوع اور خضوع پایا جائے، اسے ہی قسوت قلبی کہا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، متعدد جگہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے دل کی جن کے دل قاسی اور سخت ہیں، جن کے دل نصیحتوں سے متاثر نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سخت گمراہی کے اندر ہیں۔ یہود جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بار بار نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد و میثاق کا پاس و لحاظ نہیں کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ ان کے میثاق اور عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ما ضرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب، کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑی سزا نہیں دی ہے کہ اس کے دل کو سخت کر دیا ہے۔ یعنی سب سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو سخت کر دیا ہے۔ ایک
بڑے ہی مشہور عالم ہیں، ان کا نام حذیفہ المرعشی ہے اور یہ تبع تابعین کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے ترجمہ کے اندر امام ابو نعیم نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان فرمایا ما اصیب احد بمصیبت اعظم من قساوت قلبہ، کسی کے اوپر جو سب سے بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، سنن ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ بندہ ہے جس کا دل اتنا ہی زیادہ سخت ہے۔ ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کی سختی اور قساوت قلبی یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو انسانوں کے اوپر ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ماحول میں قساوت قلبی کے مظاہر کیا پائے جاتے ہیں۔ میں اپنے مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا، اگر وقت نے ساتھ دیا اور میں اس کی وضاحت کر سکا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اگر میں نہیں کر سکا تو یہ میرے اپنے علم کی کمی اور اپنی زبان کی کمزوری ہے۔ دیکھیے 3 چیزیں یہ ہیں کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ دل کی سختی اور دل کی قساوت قلبی کے اسباب کیا ہیں، آخر انسان کا دل سخت کیوں ہو جاتا ہے، انسان کو قساوت قلبی کی بیماری کیوں لاحق ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے اس وقت سمجھ پائیں گے جب ہم یہ کہیں کہ قساوت قلبی کے مظاہر کیا ہیں، یعنی ہم ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، کس طریقے سے آپ سمجھیں گے کہ آپ کا دل سخت ہے، فلاں آدمی اس کا دل سخت ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا ہاں بھائی میرا دل سخت ہے، کہے گا میں بڑا نرم دل آدمی ہوں، میرا دل ہمیشہ پسیج جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ مظاہر ذکر کیے جائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جس سے ہر آدمی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، اور آخری چیز آئے گی کہ آیا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے قساوت قلبی کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پہلی چیز کہ انسان کا دل سخت کیوں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر یہ مصیبت کیوں نازل کرتا ہے۔ پہلا اس کا سبب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالی سے کیے گئے عہد کا پاس و لحاظ نہ کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان سے اور ہر جن سے کچھ عہد اور کچھ میثاق اور کچھ وعدہ لے رکھا ہے جس کا پورا کرنا ہر انسان سے پر ضروری ہے۔ کچھ کا ذکر اللہ تعالی نے الست یوم، یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی ذریت کو، مولانا ترجمہ کر رہے ہیں سنگ دلی، اس میں کوئی شک نہیں سکتا ہے، لیکن یہ ایسا ترجمہ ہے جس میں ہمارے لوگ سادے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں چاہوں کہ مولانا دوبارہ ایسی کوشش کریں جو عام لوگ سمجھ جائیں ہمارا، اس لیے کہ اس وقت ہمارا اردو کا معیار ایسا ہے کہ ہم اگر اس قسم کے الفاظ بولنا چاہیں اس میں کوئی شک نہیں، بہترین سا ترجمہ ہے سنگ دلی، قساوت قلبی سے ذرا آسان ہے سنگ دلی۔ چلیے، تو کہنے کا مطلب کہ پہلی چیز جس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے کیے گئے عہد کا پاس و لحاظ نہ کرنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے عہد کیا ہے توحید کا، اللہ تعالی سے ہم نے عہد کیا ہے اس کی عبادت کرنے کا، اور عبادت کا سب سے بڑا مظہر ہمارے اور آپ کے سامنے نماز ہے۔ اسی لیے بنو اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ مصیبت نازل کی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ بیان کرتا ہے کہ آخر ان کے دلوں کو سخت کیوں کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم۔ اس کے بعد اس کی بعد والی آیت فرماتا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، یعنی بنی اسرائیل سے ہم نے یہ عہد لیا تھا کہ دیکھو میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کب؟ جب تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے،
ہمارے رسولوں پر ایمان لے آؤ گے اور رسول کی مدد کرو گے، یہ سارا کام تم کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا ساتھ دے گا۔ لیکن جب بنو اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا، اس عہد کا پاس یاد نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے